کو میرے آقا مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، ابتدائی اسلام کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان لا کر کے لوگ رسول تسلیم کر رہے ہیں، لیکن مدینہ میں یہودی بھی بڑے تھے اور بڑے دبنگ یہودی تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے وہاں ایک شادی کی تقریب رکھی گئی، یہودن عورتیں آئیں اللہ کے رسول کے گھر اور عرض کرتی ہیں، اے مسلمانوں کے رسول، ہمارے گھر پر شادی ہے، میں دعوت دینے آئی ہوں، کیا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو اجازت دے دیں گے کہ میرے گھر پر وہ شادی میں شرکت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والی عورتیں کے دل کے بھید کو جان لیا، یہ کس مقصد سے فاطمہ کو دعوت دینے آئی ہیں۔ عورتوں نے میٹنگ کی تھی کہ چلو مسلمانوں کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی دعوت دی جائے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں لیکن ان کی بیٹی کے لباس پر پیوند لگے رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے رسول ہیں لیکن ان کی بیٹی کا لباس بوسیدہ ہوتا ہے، پھٹا پرانا ہوتا ہے، شاہانہ کروفر کے ساتھ ان کو میسر نہیں ہے کوئی لباس پہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے لباس پر پھٹے پرانے پیوند ہیں، جس کے باپ کا حال یہ ہے کہ وہ مختار کائنات ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یا عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں، جس رسول کے قدموں میں سونے کا پہاڑ ہو۔ تعلیم امت کے لیے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دیا ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت علی نے فاطمہ کو بھیجا تھا، اے فاطمہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں چلی جاؤ، جنگ سے فارغ ہو کر کے صحابہ آئے ہیں، اس جنگ سے غنیمت کا مال ملا ہے، اس میں لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں آئی ہیں، وہ آج بانٹی جائیں گی، تقسیم کی جائیں گی، فاطمہ تم بھی جاؤ اپنا ہاتھ پٹانے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی لونڈی لے آؤ۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی گئی، ایک کنارے اپنے ابا حضور کے بغل بیٹھ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیا، جب بانٹ چکے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی کیسے آئی ہو؟ حضرت خاتون جنت تبھی زبان میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا مجھ کو علی نے بھیجا ہے، آپ نے آپ کو حضرت علی کی طرف نسبت کیا، یا رسول اللہ مجھ کو علی نے بھیجا ہے کہ اپنے ہاتھ کو کام میں بٹانے کے لیے جاؤ کوئی لونڈی رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگ لاؤ۔ تب تک میرے آقا کی نگاہ مقدس چھلک گئی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹی مدینہ طیبہ کے وہ یتیم بچے جن کے باپوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ اس مال غنیمت پر ہے، ان بیواؤں کا حق سب سے زیادہ ہے جن کے شوہروں نے خاک و خون میں لوٹ کر کے اسلام کے فروغ کے لیے ایک جوش و جذبہ پیش کیا ہے۔ اے میری فاطمہ، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، جاؤ 100 مرتبہ یہ تینوں عمل تم کر لیا کرنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ میری بیٹی جاؤ تم یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرنا، یہ دین دنیا میں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کو اپنی بارگاہ سے رخصت کر رہے ہیں تو عمل کا پیغام دے کر کے رخصت کر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یا فاطمہ اعملی اعملی، اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں، وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے یہودن عورتوں نے سوچا تھا کہ جب رسول اللہ کی بیٹی ہمارے وہاں شادی میں آئیں گی تو ہم کو تمسخر کرنے کا موقع مل جائے گا، مذاق کرنے کا وہ موقع مل جائے گا، اور ہم دیکھ کر کے فاطمہ کو ہنسیں گی کہ یہ اللہ کے رسول مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہیں، یہ دیکھو کس طرح پھٹے پرانے لباس میں آئی ہیں، تو نبی کی بیٹی کو تکلیف ہوگی، جا کر اپنی باپ سے بھی کہیں گی۔ یہ پلان بنایا تھا ان یہودن عورتوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، میرے آقا نے ان کے دلوں کے راز کو جان لیا، منظور فرما لیا، ٹھیک ہے تمہاری شادی کی تقریب میں میری بیٹی فاطمہ جائیں گی۔ حضرت خاتون جنت جب سنتی ہیں تو لرز جاتی ہیں، کانپنے لگتی ہیں، سوچنے لگتی ہیں کہ ابا حضور نے تو منظور فرما لیا ہے، لیکن یہ یہودن عورتیں زیورات پہنتی ہیں، یہ اچھے اچھے لباس پہنتی ہیں، اور شادی کے دن تو اور اچھے اچھے لباس یہ پہنیں گی، ان کا جسم پورے زیوروں سے مرصع ہوگا، سجا سجایا ہوگا، میں ان کے درمیان جاؤں مجھے بڑی سبکی ہوگی، میرے ابا حضور کی عزت کی ہتک کا معاملہ ہوگا، یہ کہیں گی کہ رسول اللہ کے بیٹی ہیں، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ہیں، آئی ہیں۔ حضرت خاتون جنت یہ سب کچھ سوچ رہی ہیں، شادی کی تقریب کا دن آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری محبوب کی بیٹی کی آنکھیں چھلک آئیں اور غیرت جوش میں آ جائے، رب تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ گئی، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کرو جنت سے جوڑا لے لو، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں دے دو، یہ فاطمہ کے لیے جوڑا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جنتی جوڑا لے کر کے نبی کونین کی بارگاہ
में आ गए हैं। अपने रसूल का इख्तियार भी मुलाहजा फरमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का लिबास जन्नत से आ रहा है। जिस रसूल की बेटी का लिबास जन्नत से आए, उस रसूल की बेटी पर हमला करना, उनके इज्जत व वक़ार पर ठेस पहुंचानी, अपने आप को दुनिया और आखिरत में हिलाक कर लेना है। ये नबी कौनैन की शहजादी है, खुदा की कसम। ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से जन्नती जोड़ा लेने के बाद इरशाद फरमाया, फातिमा इधर आ जाओ, ये जोड़ा बेटी ले लो। जिब्रील जन्नत से अल्लाह के हुक्म से लेकर के आए, ही से पहन लो और पहन करके जाओ तुम शादी की तकरीब में। हजरत खातून जन्नत ने ज़ेबतन कर लिया, पहन लिया और पहन करके जब यहूदन औरतों के सामने गई उनके घर शादी की तकरीब में, तो औरतें देखने के बाद कहती हैं, ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ही है लिबास पहन करके। हाँ ए फातिमा, ये बता दो ये तुम्हारा लिबास किस बाजार से आया है? मदीना में तो बाजार में ऐसा लिबास कहीं पर नहीं है, किसी कपड़े के दुकान पर किसी कपड़ा बेचने वाले के हाँ ऐसा नहीं है। ये आया कहां से है? खातून जन्नत फरमाती है, जन्नत से आया है। कौन लाया? हजरत जिब्रील लाए। किसके पास लाए? मेरे अब्बा के पास लाए। आपके अब्बा को जिब्रील ने दिया। हाँ, जिब्रील को किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया है, इतना सुनना था। वो औरतें कह देती हैं कि हम गवाही देती हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। ए फातिमा वो नबी बरहक हैं, मैं कलमा पढ़ रही हूँ। फ़क़ुलना नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उन सारी औरतों ने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिला ले लिया। जब उन औरतों ने कलमा पढ़ लिया तो उनके शौहरों ने भी कलमा पढ़ लिया। ये नबी की शहजादी हैं, जन्नती लिबास पहन ले तो इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम पढ़ रहा है, इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं। आज हम इस्लामी लिबास पहन करके अपने भाई को इस्लामी जहनो फिक्र नहीं आता कर रहे हैं। मुसलमानों जरा सोचो इस्लाम कैसे कैसे फैला है। रसूलुल्लाह की शहजादी लिबास पहने तो इस्लाम फैल रहा है, नमाज पढ़े तो इस्लाम फैल रहा है, खाना तनाउल फरमाए तो इस्लाम फैल रहा है, फकीर को अता फरमाए तो इस्लाम फैल रहा है, रास्ता चले तो इस्लाम फैल रहा है, शौहर की खिदमत में रहे तो इस्लाम फैल रहा है, अपने बाप के घर आए तो इस्लाम फैल रहा है, अपने बाप के घर से जाए तो इस्लाम फैल रहा है। ये रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अजमत है। ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की फजीलत है। आओ जरा मुलाहजा करो, हजरत फातिमा को कहां कहां देखोगे। बहुत अजीम शान है हजरत फातिमा की, बड़ा अजीम वक़ार है हजरत फातिमा का। यही वजह है कि तमाम सहाबा हजरत अली से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से मोहब्बत फरमाया करते थे। साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल्लाहु अकबर, हजरत साद बिन वक्कास वो हैं जिन्हीं का लड़का अम्र इब्न साद है जिसने करबला में इमाम हुसैन पर तीर चलाया था। सबसे पहले सहाबा में हजरत साद इब्न वक्कास ही ने इस आयत के नाजिल होने पर रसूलुल्लाह से अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह आपके कराबतदार कौन हैं? तो नबी ने फरमाया था, मेरे कराबतदार अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। और सारे यजीदी जानते भी थे, उन यजीदियों के सामने कुरान की आयत भी थी। फिर मैं आपके ज़हन व फिक्र से सवाल करूंगा, करबला में लड़ाई कैसे थी? करबला में जंग किसकी थी? मुल्क लेने के लिए, कलमा पढ़ाने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए? वो तो कुरान की